اننی وربآء مما تعبدون۔ پارہ 25 سورہ الزخرف رکوع 3 آیت نمبر 34۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کے پاس اپنے شرک پر کوئی قوی دلیل بلکہ دلیل عقلی دلیل نقلی نہیں تھی اور انہوں کا تذکرہ تھا، بلکہ محض فرضی باتیں تھی اور آباء و اجداد کی تقلید پر اصرار کا ذکر۔ تو آیات مذکورہ میں فرمایا کہ آباء و اجداد کے طریقہ پر چل رہے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ ان کے عقائد و نظریات کو کیوں، ان کے اعمال کو کیوں نہیں اپناتے؟ جو تمہارے آباء و اجداد میں سب سے زیادہ اشرف ہے، اشرف ترین ہے، اکرم ترین جد اعلیٰ ہے، جس کے ساتھ نسبی تعلق پر تم فخر کرتے ہو، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے نسبی نسبت سرمایہ افتخار ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام خود بھی توحید کے قائل اور اپنے اولاد کو بھی، قوم کو بھی وصیت کی کہ توحید پر قائم دائم رہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی رسومی شرکیہ کے خلاف بہت جدوجہد کی، بلکہ آباء و اجداد کے اندھی تقلید پر اپنے قوم سے بیزارے کا علی الاعلان اور اظہار فرمایا کہ اننی براء مما تعبدون، جن چیزوں کے تم عبادت کرتے ان سے میں بری، ان سے میں بیزار ہوں۔ اس معلوم ہوا اگر کوئی شخص کسی بدعقیدہ یا بدعقیدہ گروہ کے دن میں رہتا ہو اور خاموشی کو ہم خیالی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اپنے عقیدے عمل پر عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس بدعقیدہ گروہ کے عقائد و نظریات و اعمال سے برات کا اعلان اور علی الاعلان اظہار بھی ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقائد و اعمال کو مشرکین کے جو اعمال کے عقائد کے نظریات سے اس سے عملاً زبانی طور پر علی الاعلان براءت کا اعلان فرمایا اور توحید کا علم وہ بلند کیا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدہ کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے اولاد کو بھی اس عقیدے پر قائم دائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بڑی تعداد موحدین کی تھی۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت بھی بہت سا سلیم الفطرت موحدین موجود جو صدیہ گزرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے اصلی دین پر قائم اور دائم تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی ذات کے علاوہ اپنے اولاد کو بھی دین صحیح پر کاربن رکھنے کی فکر بھی انسان کے فرض منصبی میں شامل ہے، ذمہ داری میں شامل ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ہے کہ وفات کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دین حق پر قائم رہنے کی وصیت کی، وصی بہ ابراہیم بنیہ و یعقوب۔ پھر اولاد کی تعلیم و تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، اور روز قیامت پوچھا جائے گا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ شیخ عبدالوہاب شعرانی نے لطائف المنن والاخلاق میں لکھا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ کارگر عمل یہ ہے کہ والدین اولاد کی دینی اصلاح کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وعلی کل حال ابراہیم علیہ السلام
بذات خود عقید توحید پر قائم اور دائم رہا اور اولاد کو بھی وصیت کی، یہاں تک کہ دین حق دین مبین جو ہے دین حق اور دین مبین جو ہے اس پر قائم اور دائم رہا، اور جب سچا دین عرب تک پہنچا تو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت ہوئی، تو ان بدبختوں نے قرآن کریم کی حقانیت کو، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور تعلیمات اور شخصیت کو جادو قرار دیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، وَقَوْمِهِ اپنے قوم سے، إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي سوائے اس ذات کے، فَطَرَنِي جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ بے شک وہی عنقریب مجھے راہ دکھائے گا، وَجَعَلَهَا اور کر دیا ہم نے اس کو کلمتاً باقیتاً ایک کلمہ باقی رہنے والی فی عقبہ ان کی اولاد میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کرتے رہے، بل متعت ہؤلاء بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا ان کو، وآباءہم ان کے آبا و اجداد کو، حتی جاءہم الحق یہاں تک کہ آیا ان کے پاس دین حق، ورسول مبین اور رسول کھل کر بیان کرنے والا، ولما جاءہم الحق اور جب آ پہنچا ان کے پاس، قالوا تو کہنے لگے، ھذا سحر کہ یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون اور بے شک ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔